بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آپ سب کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں، اور ہمارا پروگرام ہے ذکر نبیوں کا۔ اس پروگرام میں ہم نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبروں کا ذکر کر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں جو ذکر آیا ہے، جس طرح سے ان انبیاء کے قصے اور کہانیاں ہم تک پہنچے ہیں، انہی کے حوالے لیتے ہوئے ہم ایک طرح سے سمجھیے کہ کہانیوں کا یہ سفر طے کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم کہانی سن رہے ہیں اور کہانی سنا رہے ہیں، بلکہ ہم ان کہانیوں میں چھپی ہوئی جو بہت پتے کی اور جس کو کہنا چاہیے کہ ضروری باتیں جن پر کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جنہیں ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم ان باتوں کو بھی ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اتنا خوبصورت یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، اور ہم اس سے چاہتے ہیں کہ پورا فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ رمضان میں جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ ہماری زبان کو بھی پاک رہنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، زبان کو پاک رہنا چاہیے، یعنی زبان پر کوئی فضول بات، کوئی خراب قصے کہانیاں، تو جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں نا، ذرا روزے میں تھوڑا سا دل جو ہے وہ اداس بھی ہونے لگتا ہے، کیونکہ کھاتے پیتے رہیں تو دل لگا رہتا ہے نا؟ لیکن جب کھانا یاد آ رہا ہو اور افطاری کا خیال آ رہا ہو تو تھوڑی بوریت ہونے لگتی ہے۔ اس وقت میں اگر مزے کا کوئی قصہ سننے کو مل جائے، کوئی کہانی سننے کو مل جائے تو پھر دل لگ جاتا ہے اور بوریت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں اچھی کہانیاں سنی جائیں، وہ کہانیاں سنی جائیں جو ہماری مذہبی کہانیاں ہیں، جو ہماری دینی کہانیاں ہیں، اور جن کا ذکر خاص طور پہ قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، ابھی تک جو ہم نے آپ کو کہانیاں سنائی ہیں، خاص طور پر ہمارے پچھلے کچھ پروگرامز میں جن عظیم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی اور رسول کی کہانیاں ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے پروردگار ان انبیاء کے ذریعے، ان پیغمبروں کے ذریعے اپنے اس عظیم دین کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں، حضرت اسماعیل کے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذکر میں۔ اب اسی نسل کا قصہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ سورہ عنکبوت قرآن حکیم کا ایک سورہ ہے جس میں پروردگار نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان کی نسل میں کتاب اور نبوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب۔ ان میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کو بشارت آئی، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے جو دوسرے بیٹے تھے عیسو، ان کے لیے یہ بشارت نہیں تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب انہوں نے اپنے ایک بیٹے عیسو کی شادی تو کر دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے۔ یاد ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اس طرح سے حضرت اسحاق نے اپنے بیٹے عیسو کی شادی جو ہے وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے کی۔ اچھا، حضرت یعقوب کو انہوں نے بھیج دیا ہاران میں، جہاں پہ ان کے ماموں رہتے تھے، اور ان کے ماموں کی بیٹی سے ان کا رشتہ طے کر دیا اور ان کی شادی طے ہو گئی۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام ہاران میں آ گئے تو پہلے تو ان کی اپنے ماموں کی ایک بیٹی سے شادی ہوئی، اور پھر ایک دوسری بیٹی سے بھی ان کی شادی ہو گئی۔ اس طرح سے حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے، یعنی ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ اولاد تھی، 12 بیٹے عطا کیے۔ لیکن جو ان کی دوسری بیوی تھی نا، ان کا نام راحیل تھا، ان سے 2 بیٹے تھے اور 10 بیٹے ان سے بڑے تھے۔ تو جو راحیل تھی ان کی بیٹی، ان سے جو 2 بیٹے عطا ہوئے، ان میں ایک یوسف تھے جو کہ پیغمبر خدا تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے بھائی تھے بنجامین، اور ان سے بڑے 10 بھائی اور تھے۔ تو اب ایک بہت بڑا سا یہ کنبہ تھا کہ جن کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پر ہاران میں رہنے لگے۔ لیکن 20 سال کے بعد، 20 سال وہ ہاران میں رہے، ایک اور ملک میں، پھر وہ واپس کنعان میں آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ کنعان، آپ نے یہ نام بہت سارے ہمارے پروگرامز میں سنا ہے، یعنی وہ جو علاقہ تھا فلسطین کا اور شام کا، وہیں پر اس پورے علاقے کو کنعان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ کنعان میں آ گئے واپس 20 سال کے بعد، اور پھر وہاں پر یہ رہنے لگے۔
خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بڑے اولو العزم نبی تھے، اور ان کا ایک لقب جو ہے وہ اسرائیل بھی تھا۔ اسرائیل کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ۔ اسرائیل لفظ جو ہے یہ ایک قدیم زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب اللہ کا بندہ ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی انہیں آل یعقوب بھی کہتے ہیں اور بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک بہت ہی معروف جو سورت ہے اس کا نام بھی سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس بنی اسرائیل میں پروردگار نے بہت سارے انبیاء مبعوث فرمائے۔ ایک اندازے کے مطابق، ایک روایت کے مطابق تقریباً 1,00,000 انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں پروردگار نے مبعوث فرمائے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل تھی، اور جناب یعقوب کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کہلائے، اور ان کے اندر 1,00,000 انبیاء جو ہیں وہ مبعوث ہوئے۔ تو ایک بہت بڑی فضیلت تھی یہ آل یعقوب کے لیے، آل ابراہیم کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ نام جو ہے یہ اسی نسل کے لیے مختلف ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور پورے قرآن میں ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ملتا ہے، اور خاص طور پر اس سورہ بنی اسرائیل میں تو ملتا ہی ہے۔ اچھا، اب یہ فضیلتیں تھیں کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پروردگار نے عطا فرمائی۔ اب اپنے ان بیٹوں کے ساتھ، اپنے اس بہت بڑے کنبے کے ساتھ وہ جب کنعان آ گئے تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ان کے بیٹے تھے اور 10 بیٹوں کے بعد تھے، ٹھیک ہے، اس لیے چھوٹے تھے عمر میں، تو ایک دن وہ بھاگے بھاگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے صبح سویرے اور کہنے لگے کہ بابا میں نے ایک خواب دیکھا۔ اچھا، سورہ یوسف جو ہے قرآن حکیم کا جو سورت ہے یہ، اس میں پورا قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ اس قصے کو لے کر اتری ہے۔ ابھی ہم آپ کو اس قصے کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتائیں گے، لیکن خاص طور پر یہاں پر یہ ضرور بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ سورت اتری ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، تو یہ سورت جب وحی کی صورت میں آئی تو کیسے آئی کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے صحن میں تشریف فرما تھے، اور مختلف لوگ وہاں پر بیٹھے تھے اور وہ ان سے سوال کیا کرتے تھے نا تاریخ اسلام کے بارے میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ان کو جواب دیتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ واپس مصر کیسے چلے گئے، یعنی ملک مصر میں یہ کیسے چلے گئے؟ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا تو اصل میں وہ ایک وحی کی صورت میں جواب آیا، اور وہ پوری کی پوری سورہ یوسف جو تھی وہ ان کو عطا کی گئی، اور جوں جوں وہ سورت جو ہے وہ نازل ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو جواب بھی دے رہے تھے، اور وہ پورا قصہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا پورا قصہ، پوری رودات جو ہے وہ ان کو سنا رہے تھے۔ اس پوری سورہ یوسف کو قرآن پاک میں احسن القصص بھی کہتے ہیں۔ قصص قصے کی جمع ہے، یعنی جتنے قصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے اور پیغمبروں کے اور مختلف قوموں کے حوالے سے، اس میں اس قصے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین اور خوبصورت قصہ کہا گیا۔ اور اب جہاں اس قصے میں بہت ہی یہ مزیدار بھی ہے، بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، وہاں اس کی خوبصورتی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بذات خود بہت خوبصورت تھے، بہت ہی حسین تھے، یعنی اتنے حسین تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کے چونک جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا واقعی یہ کوئی انسان ہے یا فرشتہ ہے جو انسانی صورت میں، یعنی ان کے چہرے پر جو حسن تھا وہ اتنا پاکیزہ حسن تھا، ان کی خوبصورتی جو ہے وہ بہت ہی پاکیزہ خوبصورتی تھی، تو لوگ اس کو دیکھ کر، ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر حیران ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اس قصے کو احسن القصص بھی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی صورت میں یہ سورہ یوسف جس طرح سے نازل ہوئی اسی طرح سے قرآن حکیم میں ہے، اور اسی سورہ یوسف کے حوالے سے ہم آپ کو یہ قصہ جو ہے سناتے ہیں۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ جب بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سورہ یوسف کی تقریباً میرا خیال ہے کہ 4تھی آیت ہے
جس میں کہ یہ یہاں سے یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ بابا جان میں نے ایک بہت ہی عجیب اور بڑا خوبصورت خواب دیکھا۔ اچھا خواب کیا دیکھا انہوں نے؟ خواب یہ تھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج انہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ اچھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا خواب سنا، اب آپ جانتے ہیں نا کہ جو انبیاء ہیں، جو پیغمبر خدا ہیں، وہ حقیقتوں کو جانتے ہیں، وہ آنے والے وقتوں اور زمانوں کے بارے میں پروردگار اپنی حکمت سے ان کو بتا دیا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کو پروردگار کوئی بہت بڑا مقام، کوئی بہت بڑا مرتبہ دینے والا ہے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ بہت پیارا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے، مگر یہ کسی کو بتانا نہیں، اس کو چھپا کے رکھنا، اور خاص طور پر اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کو چھپا کر رکھنا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی حضرت یوسف علیہ السلام سے؟ اس لیے کہی کہ جو ان کے 10 بھائی تھے نا، بنیامین تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے تھے اور ان کے سگے بھائی تھے، جو دوسرے 10 بھائی تھے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ کیوں حسد کرتے تھے؟ اچھا ایک وجہ تو ہم نے آپ کو اس کی بتا دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، بہت پاکیزہ حسن تھا ان کا جس کو لوگ دیکھتے تھے اور متاثر ہوتے تھے۔ دوسری وجہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ ان کو بشارت مل چکی تھی، وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف کو پروردگار پیغمبری عطا فرمانے والا ہے، اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور اس کی ایک تیسری وجہ بھی تھی، تیسری وجہ یہ تھی کہ جو ان کی والدہ تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام کی اور بنیامین کی جو ان کے چھوٹے بھائی تھے، تو جو ان کی والدہ تھیں وہ بہت جلد عمر میں، یعنی ابھی یہ بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یہ بچے جو ہیں یہ بن ماں کے بچے تھے، ان کی والدہ نہیں تھی، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام خاص طور پر ان دونوں بچوں سے اور کچھ زیادہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے جو دوسرے 10 بھائی تھے نا وہ ذرا جیلس ہوتے تھے کہ بھئی ہمیں تو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی، ان کو تو بہت زیادہ امپورٹنس ملتی، اور وہ ہر وقت اس کھوج میں رہتے تھے کہ کسی طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت یعقوب نے ان سے کہا کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں سے ضرور چھپا کر رکھیے گا۔ اچھا اب پروردگار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص صلاحیت عطا کی تھی۔ وہ صلاحیت کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ وہ خواب، سچے خواب دیکھا کرتے تھے، یعنی ان کو جو خواب آتے تھے نا، آپ کو خواب آتے ہیں نا، عجیب عجیب ڈرونے ڈرونے خواب بھی آتے ہیں نا، لیکن پیغمبروں کو بڑے خوبصورت خواب آیا کرتے تھے، ان کو سچے خواب بھی آتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ اگر کوئی شخص ان کو اپنا خواب سناتا تھا تو وہ اس کو سچی تعبیر بتا دیا کرتے تھے کہ اچھا اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ تعبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خواب کا مقصد یا مطلب بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ صلاحیت ان کی آہستہ آہستہ، ہم آپ کو کہانی کے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ کب پروردگار نے ان کو یہ صلاحیت خاص طور پر عطا فرمائی تعبیر بتانے کی، اور اس صلاحیت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے کہاں پہنچے۔ یہ بہت بڑا کمال تھا اور بہت بڑی فضیلت تھی جو پروردگار نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اچھا جناب، اب یہ ہوا کہ یہ خواب تو انہوں نے اپنے والد کو سنا دیا اور انہوں نے ان کو منع بھی کر دیا کہ آپ نے یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن وہ جو 10 کے 10 بھائی تھے نا، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی جیلسی تھی کہ وہ ہر وقت اس پریشانی میں تھے کہ کسی طرح ہم یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا سکیں۔ تو ایک دن وہ آئے حضرت یعقوب کے پاس اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم کہیں تفریح کرنے جائیں، سیر کرنے کے لیے جائیں۔ اور وہاں پہ تفریح کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ شہر سے باہر، آبادی سے باہر کسی جنگل میں جائیں، باغات میں جائیں اور وہاں جا کے کھیلے کودنے کے علاوہ شکار بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جب وہ حضرت یعقوب کے پاس آئے تو حضرت یعقوب نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ بابا جان ہم یوسف کو بھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر انہوں نے کیا کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ذرا خوفزدہ ہو گئے، وہ اپنے ان بیٹوں کے نا ارادوں سے واقف تھے، ان کو اندازہ تھا کہ یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو نہیں اجازت دوں گا آپ کو جانے کی، میں تو نہیں آپ کو اجازت دوں گا کہ آپ یوسف کو ساتھ لے جائیں، کیونکہ یوسف تو بہت چھوٹے ہیں، وہ کہیں گم نہ جائیں۔
بھائیوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم ان کا بہت خیال رکھیں گے، آپ فکر نہیں کریں، ہم ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں گے، انہیں گمنے نہیں دیں گے۔ حضرت یعقوب نے کہا دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے، تم جنگل کی طرف جاؤ گے، کہیں تم اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ اور یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، کوئی بھیڑیا پکڑ لے۔ بھائیوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، آپ فکر نہیں کریں، ہم ہر وقت یوسف کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں گے اور ہم ان کا بہت خیال رکھیں گے، اور آپ بالکل پرواہ نہ کریں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ دل سے تو بالکل نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو، معصوم بیٹے کو ان کے ساتھ بھیجیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو یہ بھی نہیں جتانا چاہتے تھے کہ وہ ان سے خوف زدہ ہیں، یہ بھی نہیں جتانا چاہتے تھے۔ اب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، مگر وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ جب ان کے بھائی ان کو لے کے جا رہے تھے نا گھر سے باہر، جیسے دور دروازہ تھا وہ لے کے جا رہے تھے، تو حضرت یعقوب بیچارے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ان کو دل میں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کو دوبارہ دیکھ نہ پاؤں، اس لیے وہ بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے جا رہے تھے۔ خیر وہ بھائی ان کو لے کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ ذرا گھر سے دور گئے، اب ان کی اصلیت نظر آنے لگی۔ وہ جو دوسرے بھائی تھے نا، 10 بھائی تھے، وہ ان کی اصلیت نظر آنے لگی، اور وہ انہوں نے ذرا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی بھی کرنی شروع کی، ان کو دھکے بھی دینے شروع کیے، ان کو تھوڑا مارنا پیٹنا بھی شروع کیا، اور اپنا پورا جو حسد تھا ان کے ساتھ وہ ان کا سامنے نظر آنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے بھی تھے اور بہت زیادہ بیچارے ڈر بھی گئے۔ اب ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ نے تو کہا کہ جی فوراً ان کو قتل کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے۔ کچھ دوسرے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم انہیں کسی اندھے کنویں میں، یعنی گہرے اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں اندھیرے کنویں میں ان کو ڈال دیتے ہیں، ایسے کنویں جن کے اندر پانی وانی نہیں ہوتا، بس اس کی تہہ میں جا کے بٹھا دیا جاتا ہے، بندے کو چھپا دیا جاتا ہے، کہ اندھے کنویں میں ہم ان کو ڈال دیتے ہیں اور ان کو غائب کر دیتے ہیں، اور جا کے گھر میں ہم جھوٹ بول دیں گے کہ بھئی گم گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ اچھا فیصلہ آخر میں یہی ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے جناب، یہی کرتے ہیں کہ ان کو ہم اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ وہاں پر لے کر آئے ان کو، اور ان کو رسیوں سے باندھا، اور باندھ کے، آپ نے کنواں دیکھا ہے کبھی؟ ویری گڈ، اور کنویں میں سے پانی نکلتے بھی دیکھا ہے؟ وہ ڈول کو پہلے ایسے رسی سے گھما کے ایسے ایسے رسی کو ڈھیلا کرتے جاتے ہیں، وہ ڈول اندر چلا جاتا ہے نا، اور پانی پھر اس میں، جب پانی پھر اس کو ڈول کو ایسے ایسے کر کے ڈول کو کھینچ لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح سے جناب رسی کے ساتھ باندھ کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے نیچے کنویں کی تہہ میں پھینک دیا، اور ان کو وہاں پر جا کر، لیکن جب انہوں نے ان کو وہاں پہ کنویں کے اندر اتارا نا، تو اس سے پہلے کیا کیا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا نا، وہ ان کے جسم سے اتار لیا، یعنی ان کو ان کا کرتا اتار کے اور انہیں اسی طرح نیچے ڈال دیا۔ اب کرتا اتارنے کا کیا مقصد تھا، میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ جب نیچے ڈال دیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں جا کے بہت پریشان ہوئے، اندھیرا کنواں تھا، اور وہاں پہ انہوں نے فریاد بھی کی، اللہ تعالیٰ سے مناجات بھی کی، اور یہاں پہ پروردگار نے ان کو، ان کی اس مناجات کو سنا۔ فرشتوں نے عرش پر اللہ سے کہا کہ یہ جو مناجات کر رہا ہے یہ ہے تو آواز بچے کی، مگر مناجات کا اور دعا کا انداز جو ہے یہ بالکل ایک نبی کا سا ہے، ایسی دعا ہے جو انبیاء کیا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مناجات میں پروردگار کو پکار کر کہہ رہے تھے کہ یا رب ذوالجلال تو حیو یا قیوم ہے، تو ہی ہے کہ جو مجھے بچانے والا ہے، تو ہی ہے جو میری مدد کرنے والا ہے۔ تو دعا کا انداز ایسا تھا جو کہ عام بچے کا دعا کا انداز نہیں تھا۔ پروردگار نے ان کی یہ مناجات سنی، اور اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ یہ آج جو کچھ بھائی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ ضرور ان کے سامنے آئے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو اس واقعے کی، اس بات کو یاد کرواؤ گے اور ان کو جتاؤ گے، اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بیچارے بیٹھ گئے اداس ہو کر، اور انتظار کرنے لگے کہ کسی طرح انہیں یہاں سے نکالا جائے گا۔ ادھر کیا ہوا کہ وہ جو بھائی تھے نا، اب انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی۔ انہوں نے چالاکی یہ کی کہ جھوٹا خون لگایا اس پہ، کرتے پہ، جو کرتا اتارا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کرتے پہ جھوٹا خون لگایا اور لے کے اپنے والد کی خدمت میں آ گئے، اور جب اندر گھر میں داخل ہوئے
تو ڈرامہ نہیں جیسے کوئی کرتا، رو رہے، پیٹ رہے، اپنے سر کو واویلا کر رہے کہ او ہو ہائے ہائے یوسف ہم سے ہمارے ہاتھ سے گم ہو گیا، یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وہی جس بات کا ڈر تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وہی بات ہوئی، اور وہ کرتا اٹھا کر آ گئے اور جا کے حضرت یعقوب کے سامنے کرتا رکھ دیا اور کہا کہ دیکھیے بھیڑیا جو ہے وہ تو ہمارے بھائی کو کھا گیا، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم اپنے کھیل میں لگے ہوئے تھے، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب بھیڑیے نے اس کو چیر پھاڑ کے کھا لیا، اور یہ دیکھیے اس کا خون بھرا کرتا لے کے ہم آپ کے پاس آ گئے۔ اب حضرت یعقوب کے لیے ایک بہت ہی جس کو کہنا چاہیے یہ افسوس کا، دکھ کا مقام تھا، وہ بہت روئے، لیکن ایک بات تھی، انہوں نے جب کرتا اٹھایا اور اپنے سامنے اپنے چہرے پہ اس کرتے کو رکھا تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بھیڑیا بڑا عجیب تھا، جس نے یوسف کو تو چیر پھاڑ دیا لیکن کرتا بالکل صحیح سالم ہے، کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا، کرتا جو ہے وہ ویسے بالکل ٹھیک تھا، بس اس پہ خون لگا کے لے آئے تھے۔ اب جب کوئی بھیڑیا کسی کو کھائے گا تو وہ پہلے اس کے کپڑے بھی تو پھاڑے گا نا، پھر اس کو کھائے گا، وہ کرتا اسی طرح صحیح سالم تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ ان کے بھائیوں نے کوئی سازش کی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ ایک تو اس میں مصلحت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی، دوسرا یہ کہ وہ ان کو بھی اس طرح سے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے اور صبر کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا، اور اس صبر کو صرف صبر نہیں کہتے جو حضرت یعقوب نے کیا، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں، بہت بڑا صبر۔ وہ ہر وقت روتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی جو بینائی تھی نا وہ چلی گئی، یعنی وہ دیکھ بیچارے نابینا ہو گئے حضرت یعقوب، اور ان کو اپنے بیٹے کے ایک تو انتظار، دل میں حسرت، دل میں دکھ، اور ساتھ ساتھ آنکھوں کی نظر بھی چلی گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کیا، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، اسی لیے پروردگار نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو بھی بہت زیادہ بلند رکھا۔ اب ادھر کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں کیا ہوا، کتنا عرصہ وہ وہاں کنویں میں رہے، یہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جب حضرت یوسف السلام کو جب کنویں میں ڈالے تھے ان کی عمر کتنی تھی؟ بیٹا ان کی عمر بہت چھوٹے تھے، تقریباً 5 سے 6 برس کے قریب ان کی عمر تھی۔ اس واقعے کو احسن القصص کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بیٹا، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی بہترین، احسن کا مطلب ہوتا ہے بہترین، تو قصص ہے قصے کی جمع، یعنی بہت سارے قصوں میں سے یہ بہترین قصہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جب ہم اس قصے کو ختم کریں گے تو ہم آپ کو خاص طور پر بتائیں گے اس میں سے کیا کیا سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ابھی جتنا حصہ ہم نے آپ کو کہانی کا سنایا ہے، اس میں سے تو ایک بہت بڑا سبق اس میں سے یہی حاصل ہو رہا ہے کہ کس طرح ان بھائیوں نے حسد کیا اپنے چھوٹے بھائی سے، اور کس طرح ان کو دھوکہ دیا، نہ صرف بھائی کو دھوکہ دیا بلکہ اپنے والد کو بھی دھوکہ دیا۔ تو یہ کتنی بری بات ہے۔ حسد کا جذبہ جو ہے یہ اچھا جذبہ، یہ ایک آگ ہے، حسد ایک آگ ہے، اس میں جو حسد کرنے والا ہے سب سے پہلے تو اس آگ میں وہ خود جلتا ہے، اور اتنا جلتا ہے کہ پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ قصہ جو ہے یہ پوری سورہ یوسف پر مبنی ہے، اور بہت طویل قصہ ہے، ہم تو آپ کو مختصر کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے سنا رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے موڑ ایسے آتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ سبق حاصل ہوتے ہیں۔ تو پروردگار نے یہ قصہ قرآن حکیم میں جو بیان کیا تو یہ اس لیے بیان کیا تاکہ جو قومیں اس قوم کے بعد آنے والی تھیں ان کو اس میں سے وہ کچھ حاصل کر سکیں۔ بیٹا یہ جو قصہ ہے یہ بہت دلچسپ بھی ہے، اور بہت جس کو کہنا چاہیے کہ سبق آموز بھی ہے، ہم سب کے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں، اور آپ انتظار کیجئے گا، صرف ایک دن کا انتظار، اس لیے کہ ابھی آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کتنا عرصہ رہے، باہر نکلے یا نہیں نکلے، یہ جاننے کے لیے صرف ایک دن کا اور انتظار ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
رمضان